الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في أمة أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها انتهى كلامه رحمه الله. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی عبادت اس ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق اور اکیلا معبود برحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع فرمایا، توحید پر اپنی امت کی تربیت فرمائی اور توحید کو اپنی دعوت کا اساس اور مرکز بنایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ السلام کے بعد قابل احترام امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام حفظہ اللہ، اس کے بعد صدر مجلس، صدر جلسہ اور دیگر بزرگ، معزز مکرم علماء کرام، ذمہ داران پروگرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، آج 8 فروری 2015 عیسوی ہے، اتوار. یہ پروگرام یہاں اس عائشہ کمپاؤنڈ پر منعقد ہے. یہ ایک کانفرنس چل رہی ہے صبح سے، جس کا بنیادی موضوع اصلاح امت ہے. اللہ جزائے خیر دے اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو اور ان علماء کرام کو جس اس پروگرام میں تشریف لائے، جنہوں نے اپنے علمی خزانے ہمارے درمیان بانٹے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مجھے جس موضوع پر لب کشائی کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے توحید اور اصلاح امت. معزز سامعین، سوسائٹیوں میں اختلاف رہا ہے،
مجتمعات بدلتی رہی ہیں، الگ الگ قومیں دنیا میں آئیں، الگ الگ معاشرے دنیا میں آئے۔ آج سے 100 سال پہلے کی جو سوسائٹی تھی، آج سے 100 سال پہلے کا جو معاشرہ تھا، آج وہ معاشرہ نہیں ہے، تبدیلی ہے معاشرے میں، رہن سہن میں، بولیوں میں، زندگی گزارنے کے طریقے میں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے، معاشروں میں تبدیلی آئی، سوسائٹیاں بدلتی رہیں اور خامیاں اور برائیاں بھی بدلتی رہیں۔ سوشل میڈیا کا جو فساد ہے آج، دور ماضی میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا ہے۔ فیس بک یا واٹس ایپ سے آج جو شرک و بدعت، غیر اسلامی اخلاق کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، یہ ماضی میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ گویا کہ معاشرے بدلے اور فساد سے میری مراد ہے خرابیاں، گناہ، یہ بھی بدلتے گئے، طریقہ کار اس میں تبدیلی آتی رہی۔ سوال یہ ہے، کیا اصلاح میں بھی تبدیلی چاہیے یا اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہوگا؟ اس امت کی اصلاح کیا وقت کے بدلتے ہوئے طریقہ اصلاح میں بھی تبدیلی ہوگی کہ ماضی میں کتاب و سنت سے اصلاح کی گئی، آج اس کی شاید ضرورت نہ ہو؟ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، آج کا معاشرہ مختلف معاشرہ ہے، تو کوئی اور طریقہ اصلاح ہم ایجاد کریں گے، کیا ایسی بات ہے؟ میرے محترم سامعین، اس اہم سوال کا جواب ایک ہی اور صحیح ہے، اور وہی ہے کہ اس امت کی اصلاح کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح فرمائی، اور آپ سے بیشتر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اقوام کی اصلاح فرمائی۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار قوم اور امت کی اصلاح کا جو ہے قیامت تک وہی رہے گا۔ اصلاح کا طریقہ نہیں بدلے گا کہ کوئی تحریک اٹھے، کوئی سوچ آئے، کوئی نئی فکر لے کر آئے اور کہے کہ نہیں جی آج کے دور میں اس طریقے پر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار تھا اصلاح کا، وہ آج مفید نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ، ایک نئی سوچ لے کر ہم آئیں گے، ایک نیا طریقہ لے کر ہم آئیں گے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح یہی ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اصلاح کی جائے گی۔ کیا بات کہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ جزائے خیر دے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها۔ اس امت کے آخری شخص کی اصلاح، توجہ فرمائیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس امت کے آخری شخص کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قیامت سے پہلے یا آخری دور میں دنیا میں ہم اسی طریقے پر اصلاح کریں گے جس طریقے پر پہلی صدی کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ کیسے اصلاح ہوئی ہے ان کی؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے ذریعے، توحید کو اساس بنا کر۔ تو جس طریقے سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے اسی طریقے پر آخری تک قوموں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے محترم سامعین، ہم جب دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کس کا؟ اللہ کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو یا کسی اور دین کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو، کسی اور چیز کو دین سمجھ کر قبول کیا جائے گا، اس پر عمل ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اور وہ شخص قیامت کے دن خسارہ اٹھائے گا۔ اللہ عز و جل اس دین کا مالک، اس دین کو نازل کرنے والا، اور وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری اصلاح کیسے ہوگی۔ اس کو زیادہ معلوم کہ معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، امتوں کی، قوموں کی اصلاح کس چیز میں مضمر ہے۔ اس نے جو طریقہ اپنی کتاب میں بیان فرمایا اور جو طریقہ دے کر اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، یہ قیامت تک وہی طریقہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا حق لوگوں کو بتایا جائے، جو لوگوں کا خالق اور مالک ہے، اللہ کو پہچان کر اس پر ایمان لانا، اس کا حق پہچان کر اس کے حق کو ادا کرنا، جس کو توحید کہتے ہیں، اس کو بیس اور اس کو اساس بنا کر قوموں کی اصلاح کی جائے۔ ہم جب قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ملت میں اپنے ایک رسول کی بعثت فرمائی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کیا پیغام دے کر، کیا میسج دے کر، کیا رسالہ دے کر قوم کو یہ بتایا جائے، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت کی مختلف تفسیر ہے، مختلف اس کی تفسیر ہے، اس میں ایک عام مفہوم ہے، کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہر قوم میں نبی آئے اور ہر نبی کی دعوت توحید تھی۔ قوموں میں اختلاف رہا ہے، قوم الگ الگ تھی، لیکن دعوت کا طریقہ، دعوت کی اساس اللہ کی توحید تھی۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا، اللہ فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، کلام اللہ کا ترجمہ، ہم نے جتنے پیغمبروں کی بعثت فرمائی، سب کو اسی چیز کی وحی کی کہ یہ بتا دو لوگوں کو کہ ہمارے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چنانچہ مطلب سو وہ ہماری عبادت کریں۔ جب قوموں میں تعظیم کو لے کر علم سے دور ہونے کی وجہ سے شرک اور بدعات یا شرک آیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے رسول کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا، اور وہ ہیں نوح علیہ السلام، جو آئے اپنی قوم کے سامنے انہوں نے توحید کی دعوت رکھی اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کہاں تک؟ مختلف انبیاء، مختلف قومیں، دعوت سب کی ایک، قوموں کا اختلاف، لیکن دعوت کا طریقہ نہیں بدلا۔ سبھوں نے، سارے پیغمبروں نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں، جو اس سلسلے ذہبیہ کا خاتمہ ہے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں، ان کی بھی یہی دعوت رہی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ پھر تعجب ہوتا ہے لوگوں پر، ان کی عقلوں پر، کہ مردوں کی عقلوں پر کیا پردے پڑ گئے، اصلاح کے نت نئے طریقے نکالے گئے۔ کیوں اور کس وجہ سے یہ غلط افکار اسلام میں داخل ہوئے؟ کسی نے کہا کہ نہیں جی، ایک تحریک اٹھاتے ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کریں گے۔ کہا کہ یہی مقصد ہے لا الہ الا اللہ کا، نعوذ باللہ۔ غلط تفسیر،
توحید حاکمیت ایک چیز کو داخل کر دیا. کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم زمین پر نہیں چلنا چاہیے. جب لوگوں میں یہ چیز عام ہوگی، قوانین الہیہ، الفاظ دیکھیں، قوانین الہیہ کا زمین پر نفاذ، تو قوم صالح ہوگی، امت ٹھیک ہو جائے گی، سدھر جائے گی. جب زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا، آیتوں کی تعویل، آیتوں کو سلف کے طریقے پر نہیں سمجھ کر، جس کو علماء نے بڑے پیارے الفاظ میں بیان فرمایا، کلام اللہ کی مراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو فہم سلف صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ سے سمجھنا. کلام اللہ تو ٹھیک، قرآن ہے، اللہ کی آیتیں ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ جو قرآن میں بیان کیا گیا؟ تعویل کی، جو خوارج کا عقیدہ رہا، خوارج کا منہج رہا، آیتوں کی تعویل کی، اور ایک نئی چیز لالی، توحید حاکمیت. کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ کہا کہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، زمین پر حکومت نافذ کریں گے اللہ کی. یہ ایک فکر اٹھی اور اس فکر کو پھیلایا گیا. کیا نیت تھی کہ اصلاح ہو جائے؟ ہوئی اصلاح؟ نہیں. کیسے ہو سکتی ہے اصلاح؟ یہ طریقہ ہی بنیادی طور پر غلط، اور ایک جماعت اس پر کام کر رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، دماغ سے سوچا جا رہا ہے کیا کریں گے، آؤ بیٹھو آیتیں پڑھو، سوچو اس آیت کا کیا مطلب ہے، آئندہ ہفتے لے کر آنا اس آیت کا مطلب، بیٹھو تفسیر بتاؤ، آپ بتاؤ آپ کو کیا تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے، آپ بتاؤ آپ کو کیا تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ، قرآن کو اپنے دماغ سے سمجھنا، نعوذ باللہ من ذالک، کلام اللہ کی تعویلیں کرنا، اور اس طریقے سے ایک بنیادی غلط اساس دنیا میں سامنے رکھی دنیا والوں کے کہ نہیں جی، جب تک حکومت اسلامیہ نہیں ہوگی قوموں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز کی اسلام میں اہمیت زیادہ ہے، مسجدوں کا بڑا مقام ہے دین میں، تو لوگوں کو پہلے مسجد سے جوڑو، جب وہ مسجد میں آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ نماز پڑھ لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. اصل کیا ہے؟ نماز، 5 وقتہ نماز، نماز کی اہمیت، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، اس کی فضیلت وغیرہ اس کو سامنے رکھا. کہا دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد جس کو شہادتین کہتے ہیں، سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز. تو ہم پہلے نماز کو لائیں گے، جب وہ نماز پڑھے گا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ارے ہاں صحیح بات ہے، جی ہاں چلو نماز کو لائیں. ایک تحریک اٹھی، لکھا پڑھا، محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کیوں؟ اصلاح کے لیے. مسجد آؤ، مسجد آؤ، مسجد آ گیا لیکن لا الہ الا اللہ نہیں سمجھا. نماز پڑھ رہا ہے لیکن توحید نہیں معلوم. پوچھو توحید کیا، بلکہ اس سے پوچھو جو لا رہا ہے، کہتا توحید کا مطلب یہ کہ اللہ ایک، دو نہیں، اللہ خالق ہے. اس سے پوچھو جو 40 سال سے لوگوں کو مسجد کی طرف دعوت دے رہا ہے، کہتا ہے توحید کا مطلب یہ کہ ساری دنیا کا خالق مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہے توحید جس کے ذریعے امتوں کی اصلاح کی گئی. یہ تو ربوبیت ہے بھائی، الوہیت سے اصلاح ہوئی ہے. جب ہم توحید کہتے ہیں، توحید موضوع آپ نے دیکھا، توحید اصلاح امت، تو توحید سے مراد ربوبیت نہیں، ربوبیت تو ہے، تھی، رہے گی. الوہیت، پرابلم الوہیت میں تھی مشرکین مکہ میں، آج بھی لوگوں کے درمیان. لہذا اصلاح نبی علیہ السلام نے توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے ذریعے کی، ہم اس کے ذریعے کریں گے. وہ مراد ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا رب الا اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر نہیں ہے کہ لا رب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. نہیں، الہ کا معنی رب نہیں ہے، الہ کا معنی معبود کے ہے. لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر جو علماء عرب نے یا علماء نے ذکر کی ہے، لا معبود بحق، حق بھی لگانا ضروری ہے، خالی لا معبود نہیں. لا معبود الا اللہ کو بھی غلط کہا علماء نے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہیں، لوگوں کو معبود بنایا گیا، غیر اللہ کو معبود بنایا گیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح یہ ہے، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا معبود بحق الا اللہ، نفی
اور اثبات، یہ ہے توحید۔ ایک طرف نفی کرو، ہٹاؤ، تعلقات غیر اللہ سے ختم کرو، دماغ کو غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی تعظیم، غیر اللہ سے لگاؤ سے ہٹاؤ، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے۔ نفی ہر شرک کی نفی، ہر غیر تعلق جو اللہ سے ختم کرتا ہے اس کی نفی، الا اللہ اثبات ہے۔ لا معبود بحق، یہ ہے توحید۔ ربوبیت کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو کسی نے نماز کے ذریعے، میں کہہ رہا تھا، اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، نماز تو پڑھ لیا وہ، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا، اس کو توحید نہیں آئی، نہ اس نے توحید سمجھی۔ کسی نے کہا نہیں جی، جہاد کے ذریعے قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ ثروت ذنام الاسلام ہے، سب سے اسلام کی چوٹی ہے یہ جہاد، جس کے سلسلے میں آیتیں اتری ہیں قرآن مجید کی، اور نبی علیہ السلام کی مختلف احادیث موجود ہیں جو اس کی فضیلت کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ عمل ہے، اپنی جگہ ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ ہے، لیکن کیا اس کو اساس بنا کر قوموں کی اصلاح انبیاء نے کی؟ نہیں۔ ہم کریں گے؟ نہیں، کیونکہ انبیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہم سے زیادہ نہیں جانتے تھے؟ وہ ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ قوموں کی اصلاح کیسے ہوگی۔ انہوں نے توحید کو مرکز، اساس بنا کر قوموں کی اصلاح کی ہے، لہٰذا ہم بھی اسی کو اساس بنا کر قوموں کی اصلاح کریں گے، جہاد سے نہیں۔ اور جہاد معلوم ہے، لفظ جہاد کیا ہے، اس کے اصول، اس کے احکام، اس کی شرطیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن لوگوں نے سمجھا کہ نہیں جی، یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے قوموں کی اصلاح ہوگی۔ غلط۔ پھر ایک اٹھا، بولا نہیں، خلافت لاؤ، پہلے خلافت سے قوموں کی اصلاح ہوئی، خلافت لاؤ۔ کہاں لائیں گے؟ عراق میں داعش، ISIS۔ ہاں، ہم اصلاح کریں گے، بادشاہت اسلام میں نہیں ہے، یہ علماء صحیح نہیں ہیں، یہ ریال کے علماء ہیں، یہ پیسے کے علماء، نعوذ باللہ، کرسی کے علماء ہیں، غلط ہیں، خلافت لانی ہے۔ دیکھو حدیث پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، دیکھو جھنڈوں کے بارے میں کیا حدیثیں آئی ہیں، کالے جھنڈے کے بارے میں جو حدیث آئی، دیکھو حدیثوں میں کیا کہا گیا ہے خلافت کے بارے میں، لہٰذا آج دنیا میں خلافت لائیں گے تو قوم کی اصلاح ہوگی۔ ہم اصلاح چاہتے ہیں، خلافت لائیں۔ سب سے زیادہ اپنی تحریک، اپنی غلط دعوت کو پھیلانے کا طریقہ، سوشل میڈیا کو یوز کرو، بیٹھو ایک جگہ، بول دو، پوری دنیا میں وہ بات پھیل جائے گی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کام ہوا، دشمنوں کے ساتھ مل کر ایک پوری پلاننگ سازش کے ذریعے کہ ایک آدمی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے تو ویورز کی تعداد، دیکھنے والوں کی تعداد جو جمعے کو ہے اس سے دگنی یا بہت زیادہ تعداد سیٹرڈے، سنیچر، ہفتے کو نظر آتی، خلافت کے ذریعے۔ نعوذ باللہ۔ کیسے بھائی؟ خلافت اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے۔ کس کو کہتے خلافت؟ کس نے بنایا تمہیں خلیفہ؟ کہاں ہیں علماء اکرام؟ کون کہتے ہیں کہ اس کو خلافت کہتے ہیں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ تمہارا منہج کیا ہے؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ علماء موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء جن کو انبیاء کے وارث کہا گیا، وہ علماء جن کے بارے میں یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، العلماء ارحم للامة من آبائهم وامہاتهم فانهم يحفظونهم من نار الآخرة فانهم يحفظونهم من نار الدنيا وان العلماء يحفظونهم من نار الآخرة۔ یہ امام یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، سنو، علماء کی قدر جانو میرے بھائیوں۔ یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، علماء امت کے لیے ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہیں، کیونکہ ماں باپ بچوں کو دنیا کی تکلیف سے بچاتے ہیں، یہ علماء اکرام جہنم کی آگ سے بچانے کی اپنی قوم کو کوشش کرتے ہیں۔ کس کا رحم زیادہ ہو گیا؟ ان علماء پر تہمتیں لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، جو خوارج کا منہج ہے۔ خوارج نے کیا کیا؟ اگر خوارج کی اساس کو دیکھا جائے، خوارج کی بنیاد کو دیکھا جائے، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو افساد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کو حاکم مسلم بادشاہوں پر بغاوت سے بدل دیا۔ یہ انہوں نے کہا ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح کے نام پر افساد۔ ایسے تو نہیں ہوتی اصلاح۔ تو یہ بھی آئے، کسی نے کہا کہ نہیں، حدیثوں میں اختلاف ہے،
حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، اور رجال میں بھی کسی نے کسی راوی کو ضعیف کہا، کسی نے کسی راوی کو کچھ کہا، لہٰذا اس کو چھوڑو، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑو، حدیث کو چھوڑ دو۔ منکرین حدیث کا فتنہ کہا کہ اصلاح صرف قرآن سے ہو سکتی ہے، اصلاح حدیث میں ضعیف صحیح سب ہے، مختلف قسمیں ہیں حدیثوں کی، لہٰذا حدیثوں کو چھوڑو، قرآن کو لے لو۔ کسی نے یہ کہا۔ کہنے کا میرا مطلب یہ مختلف افکار، یہ مختلف تنظیمیں، جماعتیں، تحریکیں، جو بھی بولے آپ، یہ سب غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بیان کیا ہے کتاب میں، اپنی کتاب میں، اپنے کلام مجید میں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیسے اصلاح ہوگی، کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام کی دعوت کو پڑھیں، اور اگر ہم دیکھیں، آج کہتے نہیں آج معاشرہ بگڑ چکا ہے، معاشرہ، تو کیا نبی علیہ السلام جس دور میں آئے وہ معاشرہ بگڑا ہوا نہیں تھا؟ کیا اس معاشرے میں، وہاں اس قوم میں شرک اور کفر اور غیر اللہ سے تعلقات یا اخلاقی خرابیاں اور بگاڑ سوسائٹی میں نہیں پایا گیا؟ ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، تاریخ ہم پڑھتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو پھر اصلاح نبی علیہ السلام نے کیسے کی؟ پہلے لوگوں کو خالق سے جوڑا، توحید سب سے پہلی چیز۔ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کی دعوت، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عند اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے، توحید الوہیت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اساس۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس سے پڑھا؟ آج کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کیوں پڑھنے کے لیے کہہ رہے بھائی؟ وہ لوگ کافر تھے، ان کو کہا گیا پڑھنے کے لیے۔ غور کیجئے میری بات، محترم سامعین، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پڑھو کلمہ، اور جو کہتا ہے پڑھو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آلریڈی پڑھا ہوا ہے، یہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ تو مسلمان ہے ظاہر، اس کو کیسے پڑھائیں گے کلمہ؟ کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اگرچہ وہ گنہگار ہو، اگرچہ وہ بہت بڑا گنہگار ہو، بڑے بڑے معاصی اس کی زندگی میں کبائر کا ارتکاب کرتا ہو، تب بھی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، کیونکہ کلمہ کس کو پڑھایا جاتا ہے؟ وہ جو کلمہ پڑھتا نہیں ہے، مسلمان جو نہیں ہے، جو کافر اور مشرک ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ لہذا اس کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اس کو کلمے کی حقیقت بتائیں گے، توحید سمجھائیں گے، اس کو تعلق باللہ اس کی زندگی میں قائم کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن سے پڑھنے کے لیے کہا، تعجب کی بات ہے میرے بھائی، وہ سمجھتے تھے مطلب، پڑھتے نہیں تھے۔ آج پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے۔ کتنا تضاد ہے، کتنا اختلاف ہے اس دور کے مشرکین میں، آج کے ہمارے ان مسلمان بھائیوں میں جن کی زندگی میں شرک ہے۔ مشرک نہیں کہہ رہا ہوں میں، فتویٰ نہیں مشرک بولنے کا، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں جو اہل الشرک تھے، مشرکین مکہ، کلمے کا مطلب جانتے تھے، عربی زبان سے واقف تھے، لا نفی جنس ان کو معلوم تھا، الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور لا الہ پہلے آئے، الا اللہ بعد میں آئے، تو اس کا مطلب ان کو معلوم تھا۔ سارے ناطے چھوڑو، سارے تعلقات ختم کرو، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ اب بزرگوں کی، اکابرین کی، بڑوں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، یہ کلمے کا مطلب ہے۔ یہ کلمہ یہ کہہ رہا ہے اب عبادت ہے، اب بندگی، اب ظاہری و باطنی بندگی صرف ایک اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اب سجدے ہوں گے تو صرف اللہ کو ہوں گے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، توکل اللہ پر، اور دعائیں اللہ سے، مشکلوں میں مدد مانگنا اللہ سے، استعاذہ، استغاثہ وغیرہ وغیرہ، جتنی عبادت کے انواع و اقسام ہے، کلھا للہ، ساری اللہ کے لیے ہوں گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ ان کو معلوم تھا لا الہ، اسی لیے انہوں نے کہا نہیں، یستکبرون وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ یستکبرون۔ کیوں یستکبرون؟ جب ان سے کہا جاتا پڑھو لا الہ الا اللہ تو وہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کو پڑھتے ہی کیا کرنا پڑے گا۔ آج کا بھائی ہمارا، بہن ہماری، افسوس کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن توحید نہیں معلوم ہے، توحید کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، قوم کو پڑھایا، کہا کہ پڑھ لو کلمہ۔ اچھا جب کلمہ پڑھ لیے چھوڑ دیا، چلو تم نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلاص تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم عربی ہو، تم کو لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم ہے، اب ضرورت نہیں ہے، حدیثیں پڑھتے جائیے، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے جائیے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ بچوں کی تربیت توحید پر کی،
کلمہ پڑھے بڑے بچے صحابہ صحابیات، ان کی تربیت بھی کی، ان کی اصلاح بھی کی. کیسے؟ مثال اس کی ایک چھوٹی سی. اللہ کے نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت عليك ان يضروك بشيء لم يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك الى آخر الحديث. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك وإن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك إلى آخر الحديث. نبی علیہ السلام کلمہ پڑھا کے چھوڑے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو تربیت کی، ان کی تربیت، ان کی اصلاح فرمائی، توحید اللہ سے جوڑا، اللہ کا حق ان کو بتایا، کامیاب رہے. دیکھیے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے بیٹے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو، جو بڑے نہیں تھے، 40-50 سال کے بزرگ نہیں تھے، بچے تھے. اور یہ بات آج بزرگوں کو نہیں معلوم ہے جو بچوں کو تعلیم دی گئی. کیوں؟ کیونکہ تعلیم کا فرق ہے، تربیت کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے دیکھو بیٹے میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر، کیا نرانا، کیا پیارا، کیا حکمت سے بھرا انداز. یا غلام، اے بیٹا، انی اعلمک کلمات، بے شک میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، وہ باتیں تم اچھی طریقے سے یاد رکھنا. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرنا، مطلب اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کے دین کی عمل کرنا. اللہ کا دین، اللہ کا سب سے بڑا حکم توحید ہے. اللہ کا دین، اس کی اساس توحید ہے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا بیٹا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، ہمیشہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، مگر مطلب اللہ ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. اور سنیے حدیث آگے، تربیت توحید پر، یہ ہے اصلاح. بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا سألت فاسأل اللہ، اے بیٹے جب بھی مانگنا ہو کس سے مانگنا؟ اللہ سے. بولے ہم کبھی اپنے بچوں کو؟ کانفرنس ختم، جلسہ ختم، تقریر ختم، اللہ جزائے خیر دے امیر محترم کو. انہوں نے کہا باتیں بہت ہے، عمل کہاں ہے؟ عمل ندارت. میں تقریر کر کے جاتا ہوں اور سو جاتا ہوں نماز سے، یہ ہے دین. اور ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں. موحد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو شرک نہ کرے اور عبادت بھی نہ کرے. موحد کس کو کہتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں ہم موحد، خاندانی توحید، خاندانی اہل حدیث ہیں. بھائی ٹھیک ہے، مبارک ہو، اس سے اچھی کوئی بات نہیں میرے بھائی. اور اہل حدیث ایسی نہیں بن گئے. اس کے لیے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. حدیث پر عمل کرنا جرم تھا ماضی میں. حدیث پر عمل کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. بڑی قد و کاوش، اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی توفیق کے بعد، بڑی محنت سے ہمارے اسلاف نے ہم تک یہ ہیرے جوہرات پہنچائے ہیں. اس کی قدر کرو میرے بھائی. یہ صرف اہل حدیثوں سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ توحید پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ توحید سمجھتے ہیں انشاءاللہ. شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت نہیں کرنا، کیا یہ توحید ہے؟ میں شرک نہیں کرتا ہوں، میں سجدہ غیر اللہ، کبھی ہم قبر نہیں گئے، کبھی 11ویں نہیں، کبھی فاتحہ نہیں، کبھی غلط نہیں، کبھی غلط نہیں، کبھی ہم شرک کیے نہیں، ہمارے ابا نہیں، ہمارے امی نہیں، ہم نہیں. بہت اچھی بات ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ کی. ہاں نہیں، وہ ہوتے رہتی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دو چیزیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ حکم، امر، کیا؟ اللہ کی عبادت کرو. یاد رکھنا یہ جملہ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا. ہاں، ایک کرنے کا کام، عام الفاظ میں ایک کرنے کا کام، ایک نہیں کرنے کا کام. کرنے کا کام بھی نہیں کرے، نہیں کرنے کا کام بھی نہیں کرے. چلو نہیں کرنے کا کام نہیں کرے کیونکہ نہیں کرنے کا کام تھا. کیا ہے وہ؟ شرک. شرک نہیں کرنا. آیت ترجمے کے ساتھ یاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. معلوم ہے اللہ کیا بولتا ہے قرآن میں؟ کیا بولتا ہے بھائی؟ شرک کرنے والے کو کہہ رہے ہیں سنو، اللہ کہتا ہے کبھی یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے کرو معاف کرو. کس کے بارے میں ہے بھئی آیت؟ نہیں وہ تو نہیں معلوم. پڑھے اس آیت کی تفسیر، علماء سے پوچھے نہیں. پھر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. اس کی تفسیر ہے اپنی جگہ. کیا عبادتیں ہو رہی ہیں؟ عبادتوں میں توکل بھی ہے، سرٹیفکیٹ پر توکل ہے یا اللہ کی ذات پر توکل ہے؟ عمل کو، اسباب کو اپنا کر کیا نتیجوں کو اللہ کے سپرد کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے؟ خوف بھی عبادت ہے، رجا بھی عبادت ہے، عبادت کے انواع و اقسام ہے. پڑھے
نہیں. اصول ثلاثہ پڑھے نہیں. کشف الشبہات پڑھے نہیں. کتاب التوحید پڑھے نہیں. شرح العقیدہ الواسطیہ پڑھے نہیں. یہ کتابوں کے نام ہی پہلی مرتبہ سن رہے. پڑھنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ہم تھوڑی کوئی مولوی ہیں مدرسہ جائیں گے مالیگاؤں تھوڑی ہم گئے ہیں جامعہ محمدیہ یا دوسرے اداروں میں کہ جا کے پڑھے. ارے بھائی علماء تو موجود ہیں نا, اہل علم سے مستفید ہو. کیوں توحید کے دروس نہیں لیتے ہیں؟ کیوں یہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری توحید کے عقیدے توحید کو سمجھانے والی, عقیدے توحید کو ایکسپلین کرنے والی, شرکیات کو بتانے والی کتابیں, اللہ جزائے خیر دے ان کے مصنفین رحمہم اللہ کو, ان لوگوں نے خزانے موتیاں جوڑ کر کتابوں میں رکھ دیے. سمجھ نہیں سکتے علماء سے؟ کانفرنس بس, جمعہ کا خطبہ بس, یا جو ہے ہفتہ واری اجتماع بس نہیں میرے بھائی. علمی دروس ہوں, عقیدہ توحید پر مشتمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت کر رہے, بیٹا جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. حدیث بتا رہا تھا نبی علیہ السلام فرماتے اذا سألت فاسأل اللہ, بیٹا جب بھی مانگنا کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی تمہیں مدد چاہیے, کوئی مشکل میں ہو, کوئی پرابلم میں ہو, بیٹے کو بچے کو نصیحت کر رہے, استعن باللہ, اللہ سے مدد مانگو. جو قرآن میں سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی ہم عبادت کرتے, مطلب تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرتے. وہ ایاک نستعین, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ پڑھنا نہیں, صرف عملی طور پر بھی اس کو ثابت کرنا ہے. نبی علیہ السلام آگے فرماتے دیکھو بیٹے, پوری دنیا مل کر اگر تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ عز و جل نے تمہارے لیے مقدر میں نہ رکھا ہو. تقدیر پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. اور اس بات کو بھی جان لو بیٹا, پوری کائنات مل کر تم کو برباد کرنا چاہے, تم کو مٹانا چاہے صفحہ ہستی سے, نہیں مٹا سکتی جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے اس نقصان کو, شیء کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تھنگ یا چیز, ایک معمولی سا نقصان بھی قومیں مل کر پوری نہیں پہنچا سکتی مسلمان کو جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا ہو. آج تھوڑا سا مسلمانوں کا کہیں خون خرابہ, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم ایسے, ہمارا عقیدہ کیا بتاؤں میں, ہمارا عقیدہ ہماری توحید یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل کی ذات سے امید ختم ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا کس کے ہاتھ میں, ایک مسلمان مرتا ہے تو 100 مسلمان مرے بول کے بتایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں. ایک کافر مرتا ہے تو کہا 10 مرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے ایک مرا. تو میڈیا سے مرعوب ہو کر اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق کیسے ہے؟ دیکھیے, اللہ کی ذات سے نعوذ باللہ نا امید, جو کہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ حسن ظن سے کام لیا جائے یہاں تک کہ موت آ جائے. اور اس سلسلے میں بھی حدیث نبی علیہ السلام کی موجود ہے کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ تم حسن الظن اللہ عز و جل کے ساتھ نہ ہو. ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا, یہ بھی توحید کے تقاضے ہیں میرے بھائی. الرجا, اللہ کی ذات سے اچھی امید کرنا, یہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت, جیسا نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت کی. پھر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عقیدوں کی اصلاح فرمائی, عورتوں کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی, بچوں کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی. ایک بہت بڑا موضوع ہے, وہ ہے اللہ کہاں ہے. سنا ہوگا, جانتے ہوں گے آپ, تقریریں ہوتی ہیں اس پر بھی. اللہ کہاں ہے؟ ایک بکریاں چرانے والی عورت, اللہ اکبر, راعیۃ الغنم, بکریوں کو چرانے والی عورت کا عقیدہ دیکھیے. نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں این اللہ؟ قالت فی السماء. من انا؟ قالت انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام عقیدہ سکھاتے ہیں, عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کہاں ہے. ارے بھئی نبی علیہ السلام نے کیا ہے, کس نے کہا کہ جائز دی؟ نبی علیہ السلام نے اس بکریوں کو چرانے والی عورت سے سوال کیا, بیٹا اے اللہ کہاں ہے عورت؟ عورت نے صحیح جواب دیا, اللہ آسمان میں ہے. آسمان میں کا مطلب فی نہیں ہے, فی کا معنی ہر جگہ میں نہیں ہوتا, فی اعلیٰ کے معنی بھی آتا ہے. امنتم من فی السماء. آج جو ہے اشعری عقیدہ رکھنے والا, جو ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں ہے توحید کا, علماء سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا, تو وہ ہمارا بچہ جا کر کہتا ہے اشعری عقیدے والے سے یا ماتوریدی عقیدے والے سے, جو غلط عقیدوں کے نام میں بتا رہا ہوں, کہتا ہے دیکھو اللہ صرف عرش پر ہے, اللہ کہیں اور نہیں ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا آمنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ تو کیا تم کہہ رہے ہو کہ آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ؟ تم اس کے لیے ایک جہت, ایک مکان مخصص کر رہے ہو. بچے کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ علم نہیں ہے, یا کہیں کہ تفقہ نہیں ہے, دین کی سمجھ نہیں ہے.
جبکہ فی بمانے علا ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت سے سوال کیا. اس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے، یعنی صفت العلو اس کا عقیدہ تھا. پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، میرے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے کہا انت رسول اللہ، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے اس کے ایمان کی گواہی دی یا نہیں دی؟ کہا کہ ٹھیک. اعتقها فانها مؤمنہ، اس عورت کو آزاد کر دو، یہ ایمان والی عورت ہے. میرے بھائی، بکریاں چرانے والی عورت کا عقیدہ صحیح تھا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسے معاشرے میں تھی صحابہ کے جہاں سب کے عقیدے صحیح تھے. سب کہتے تھے، جیسا کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نحن والصحابۃ کلہم نقول ان اللہ فوق عرشہ. ہم تابعین اور ہمارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، زمین پر نہیں ہے. تمام صحابہ کا مجمعی عقیدہ تھا. اس اچھے پیارے عقیدوں میں پلنے والی، بکریوں کو چرانے والی، پہاڑوں پر لے جا کر، اس کا بھی عقیدہ صحیح تھا. آج عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. صوفیہ آئے اور ماتوریدی عقیدہ آیا، اشعری عقیدہ آیا، پتہ نہیں کیسے کیسے غلط عقیدے مسلمانوں کے درمیان آئے یا پھیلائے گئے. لہٰذا آج ہمارا آدمی، ہمارا بھائی یا ہماری بہنیں، ہمارے پڑھے لکھے یا ہمارے ان پڑھ، جب ان سے پوچھتے ہیں جو شرک نہیں کرتے، قبروں پر سجدے نہیں کرتے، جب ان سے ایک سوال کیا جائے عقیدے متعلق، بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب یا مدیر میڈم جی، فلاں جی، جو بھی ہیں، جو بھی پوسٹوں پر ہے، جو بھی ان کے درجات ہیں یا مرتبے ہیں، ان سے پوچھا جائے اللہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں آپ یا کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ بولتے ایوری ویئر ان دا ورلڈ، ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ. کل مکان فی کل مکان، ہر جگہ اللہ ہے. یہ کیسے عقیدہ؟ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا جو ماحول ہے، اس ماحول میں غلط عقیدے پھیلائے گئے ہیں، غلط عقیدے آ چکے ہیں. لہٰذا عقائد کی اصلاح سخت ضرورت ہے. عقیدوں کو درست کرنا، توحید ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس چیز کی اہمیت کو بتاتی ہے. اور آگے بڑھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید پر عمل کرنے والوں کو اور توحید پر مرنے والوں کو خوشخبریاں بھی سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بخاری مسلم کی ساری صحیح حدیثیں ہیں جو میں نوٹ کر کے آپ کے لیے لایا بتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، خوشخبری، دخل الجنہ. جو اس حال میں مر جائے، جو اس حال میں مر جائے کہ اس کو یہ بات معلوم تھی، یعلم، علم تھا، سنا نہیں، خالی علم تھا، کیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب کون مرے گا اس عقیدے پر؟ جس کی زندگی اس عقیدے پر ہوگی، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے. من عاش علی شیء مات علیہ، عربی کا ایک مشہور جملہ ہے. جو کسی چیز پر زندگی گزارتا ہے، موت بھی ویسے ہی ہوتی ہے. توحید پر زندگی، انشاءاللہ توحید پر موت. شرک پر زندگی، شرک پر موت، نعوذ باللہ من ذالک. لہٰذا خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، دیکھو توحید پر رہو گے ایسے ہی اور موت بھی آ جائے گی انشاءاللہ، تو توحید کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. بتا دیا کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے. مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ. یہ حدیث ہم بھی پڑھے لیکن وہ سمجھے، ہم نہیں سمجھے. وہ کیسے؟ سنیے مثال. انہوں نے پڑھی حدیث کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید ہے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا، اس کو سمجھا، اس کے تقاضوں پر عمل کیا. کبھی اللہ کی عبادتوں میں کوئی کمی بیشی نہیں واقع ہوئی. آج ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں اس کا مطلب چابی ہے نا، ختم، چابی ہے، دروازہ کھل جائے گا اس سے. نہیں. صحابی سے کسی نے سوال کیا، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، تم اگر ایسی چابی لے کر آؤ گے جس کے دانت نہ ہو، کیا دروازہ کھلے گا؟ ایفتح الباب؟ بولے نہیں. تو پھر اس کا مطلب چابی کے دانت ہونا ضروری ہے. کیا مطلب ہے؟ تفسیر سلف کی ہے. صحابہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ صرف پڑھنا نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں، اپنی حیات میں ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادتوں میں شرک داخل نہیں کرنا. یہ اس چابی کے دانت ہے جس سے جنت کا دروازہ انشاءاللہ کھلا جائے گا. اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام دائی بنا کر بھیجتے، دعات بنا کر بھیجتے، تو وہاں بھی یہی تعلیم دیتے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، تم جا رہے ہو دعوت دینے کے لیے. اور یہاں میں کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، سن لیے غور سے.
تم جا رہے ہو دعوت دینے کے لیے تو اپنی دعوت کا بیس، تم اپنی دعوت کو شروع کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے، توحید سے اپنی دعوت کو شروع کرنا. اور یہی سلف نے کہا التوحید اولا یا دعات، اے داعیو سب سے پہلے توحید سے دعوت شروع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب، جن کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور ایک صحابی کو بھی بھیجا تھا، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں کہا یا معاذ، اے معاذ کیا تمہیں انک تأتی قوما من اہل کتاب، تم اے معاذ یمن جا رہے ہو، تمہیں وہاں اہل کتاب ملیں گے، یعنی یہود و نصارہ ملیں گے. فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اپنی دعوت شروع کرنا لا الہ الا اللہ سے. اگر اس کو تسلیم کر لے، اگر اس کو قبول کر لے تو پھر ان کو بتانا آگے نماز بھی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت ان پر فرض کی ہے. پہلے توحید داعی بنا کر بھیجا. آج کی دعوت کا مرکز لاجیکلی دعوت دی جا رہی ہے. نہیں بھائی وہ قرآن و حدیث نہیں سمجھتے، ہم لاجیکلی دعوت دیں گے. کہاں سے آ گئی یہ چیز؟ یہ تو سلف کا طریقہ نہیں ہے لاجیکلی دعوت دینا. سلف نے قال اللہ قال رسول اور توحید کو بیس بنایا. قال اللہ قال رسول، یہ توحید، یہ دعوت تھی ان کی، اور یہی علم ہے. العلم قال اللہ وقال رسول وما سوا ذلك فهو باطل. علم یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات لوگوں کو سمجھاؤ، اللہ کی بات سناؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا مطلب سمجھاؤ جو صحیح تفسیر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو سناؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطلب جو فہم سلف کے پاس تھا وہ لوگوں کو بتاؤ. یہی دین ہے، یہی علم ہے، یہی دعوت ہے. اور اس کی اساس یہ ہے کہ توحید. آج نعوذ باللہ من ذالک دعوت ہو رہی ہے لیکن علم نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں یا اپنے سوالات کے جوابوں میں جو ان سے سوالات کیے گئے، کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں میں علماء ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دعات ہیں علماء نہیں ہیں. داعی بن گیا لیکن عالم نہیں ہے. ایک عجیب بات ہے نا. جملے پر غور کیجئے، داعی بغیر علم کے، ڈاکٹر بغیر میڈیکل کے. عجیب. ڈاکٹر ہے اس کو پتہ ہی نہیں دوا کیا ہے، مرض کی تشخیص نہیں معلوم، کون سے مرض کے لیے کون سی دوا درکار ہے نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ نالج نہیں ہے، پڑھا نہیں سائنس. تو آج دعوت کے نام پر بچے اٹھتے ہیں، جذبہ بچیاں اٹھتی ہیں، ہم بھی کام کریں گے، مائک میں بھی پکڑوں گا، تقریر شیخ مجھے بھی ذرا تقریر کا موقع دے، آدھا گھنٹے میری بھی تقریر رکھ دیں. عجیب مسئلہ اٹھا ہوا ہے. ایک عجیب فتنہ ہے موجودہ دور کے کہ دعوت کے لیے علم ضروری ہے. دعوت توحید پر ہوگی، توحید پر. تمہیں خود توحید نہیں معلوم، تم کیا لوگوں کو توحید کی دعوت دو گی؟ اگر توحید پوچھے، لفظ توحید کا نہ عربی ترجمہ تمہیں معلوم، لغوی معنی، نہ توحید شرعاً کتاب و سنت کی روشنی میں توحید کس کو کہتے ہیں. اگر تم سے ایک چھوٹا سا سوال کر لیا جائے، توحید کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء سے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ بھی نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کی صحیح تفسیر نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کے جو ارکان اور شروط ہے وہ تمہیں نہیں معلوم. تو پھر داعی کیسے بن گئے؟ داعی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم ہو. دلیل قرآن کی بہت ساری آیتیں، اس میں ایک مشہور آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. پہلا کام وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دعوت. دوسرا کام وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نکلیں، سفر کریں. کیوں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کو سمجھیں. دین کو سمجھنے کے لیے لوگ جائیں. کہاں جائیں؟ علماء کے پاس. علماء سے دین کو سمجھیں، صرف کتاب سے نہیں. جس کی استاد اس کی کتاب ہے، اس کی غلطیاں ٹھیک سے زیادہ ہوتی ہیں. علماء سے سمجھو، فقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں، جس کی کمی ہے. خوارج میں بھی اس کی کمی تھی، لہٰذا وہ لوگ، صحابہ موجود تھے نا خوارج کے دور میں. آپ کو پتہ ہے خوارج ایک جماعت کی شکل میں کب آئے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے. تو کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کی جماعت تھی یا نہیں تھی؟ عمرو بن عاص تھے یا نہیں تھے؟ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے یا نہیں تھے؟ تھے. علماء، صحابہ، فقیہ، محدث کبار. اللہ اکبر. لیکن ان خوارج نے ان سے دوری اختیار کی. اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں. آج بھی علماء موجود ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل الحدیث سلفی علماء الحمدللہ ان سے دور ہو گئے. نقصان ہوگا، یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. جب کوئی بھی خبر آتی ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کسی بھی چیز پر خبر آتی ہے، اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، مطلب میں بیان کر رہا ہوں، مثال میں فیس بک کی دے رہا ہوں. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس جب کوئی امن و امن کی پیسفل خبر آتی ہے
یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. اگر یہ بجائے پھیلانے کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے بعد آپ کی سنتوں پر، آپ کی سنتوں کو، آپ کی حدیثوں کو جاننے والے کون؟ علماء. اور اولی الامر کی طرف جو علماء بھی مراد ہیں جس سے، تو وہ لوگ اس کا صحیح استنباط کرتے، صحیح استدلال، صحیح مطلب اس کا نکالتے. یہ ہے طریقہ کار. لیکن ہوتا کیا ہے، جذبات میں آ کر جو چیز آگے فارورڈ کر دیا، جو چیز آگے فارورڈ کر دیا، جو چیز آگے فارورڈ کر دیا، چاہے وہ شرکیہ ہو، اس میں عقیدے کا بگاڑ ہو، اس میں غلط چیزیں اور سنت کی خلاف ورزی بھی کیوں نہ ہو، اس کو امت میں پھیلا دیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کے کانٹیکٹس میں ہوئے جتنے لوگ موجود ہیں، آپ کے ایک غلط فارورڈ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی عورتیں، بچے، لڑکوں، لڑکیوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں. اس کی ذمہ کس کے، کل کس کی گردن پہ یہ آئے گی چیز؟ من دل علی خیر من دعا الی ہدی ومن دعا الی ضلالہ. حدیث میں دونوں الفاظ آئے ہیں. اگر کوئی ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے تو اس پر چلنے والے کو جتنا فائدہ ہوتا ہے، عمل کرنے والے کو، اس کو بھی، دعوت دینے والے کو بھی اتنا فائدہ ہوگا. ایک اور جو گمراہی کی طرف کسی کو دعوت دیتا ہے، غلط چیز کی طرف کسی کو دعوت دیتا ہے، تو غلط کام کرنے کا جتنا وبال اس کے گردن پر یا اس پر جو پڑے گا قیامت کے دن، اس بلانے والے کو بھی اتنا پڑے گا. یاد رکھنا فارورڈ کرنے سے پہلے اس حدیث کو. تو آج دعوت بغیر علم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمْ فِرْقَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. پہلے جاؤ دین کو سمجھو. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتا، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے بھائی، سمجھنا دین کو. تفقہ فی الدین، اس کی بڑی اہمیت ہے. جب تک دین نہیں سمجھیں گے، دین پر عمل صحیح نہیں ہوگا. جب عمل صحیح نہیں ہوگا تو عمل اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگا. تو دین کو سمجھنا علماء سے. اور وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ دعوت ہے، انذار، ڈرانا اپنی قوم کو. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب اپنی قوم کی طرف آپ لوٹ کر آئیں گے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں گے. اس سے معلوم ہوا بغیر علم کے دعوت نہیں. دوسری آیت بھی دلیل ہے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بصیرہ یا جہل؟ عَلَى بصیرہ ہے قرآن میں. پوچھئے حفاظ سے، عَلَى بصیرہ، بصیرت کیا ہے؟ تفقہ، علم، بصیرت ہے. کہہ دیجئے عَلَى بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. نبی علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. یہ میرا سیدھا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. علی بصیرہ، علم کی بیس پر. میرے اتباع کرنے والے بھی وہی ہوں گے جو اللہ کی طرف بلائیں گے. علی بصیرہ، دو چیزیں، اللہ کی طرف اور علم کے ساتھ. غیر اللہ کی طرف بلانے والا داعی نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، جو شرک، بدعت، خرافات یا پاپولرٹی، اپنی شہرت، اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے بلا رہا ہے لوگوں کو، وہ الی اللہ نہیں ہے. کیونکہ الی اللہ اخلاص ہے. من دعا الی اللہ، اللہ کے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، دعوت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے دعوت نہیں، اپنے نفس کو خود کرنے کے لیے یا خود نمائی کے لیے دعوت نہیں، یا غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے دعوت نہیں، بلکہ من دعا الی اللہ. اخلاص اس میں ضروری ہے، کیونکہ یہ دعوت عبادت ہے اور ہر عبادت کی شرط اساسی ہے اخلاص. اور علی بصیرہ، بغیر علم کے دعوت نہیں دینا. آج بغیر علم کے دعوت دی جا رہی ہے تو اس کا نقصان ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پیشین گوئی فرمائی تھی ایسے ہی بلانے والوں کے لیے کے بارے میں. فرمایا تھا دعات علی ابواب جہنم من اطاعہم خذفوہم فیہا. سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، دعوت دینے والے جہنم کی راہوں پر بیٹھ کر تمہیں بلائیں گے، آؤ، اور جو ان کی بات سنے گا وہ ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے. اس کا مطلب دائی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حق کے دائی اور دوسرے باطل کے دائی. حق کے دائی کون ہیں؟ جو علم حاصل کرتے ہیں، توحید کو اپنی دعوت کی اساس اور مرکز بناتے ہیں اور اس کے بعد دعوت کا کام کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو لوگوں کو بتاتے ہیں، جو نمازیں، روزے، زکوٰۃ یا حقوق العباد وغیرہ ساری چیزیں تقاضوں میں شامل ہیں. اور جو دوسری قسم کے دائی وہ ہیں جو باطل کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو جہنم کی آگ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی جہنم کی طرف بلانے والا یہ نہیں بولے گا بھائی آؤ جہنم میں چلو. بولے گا ایسے؟ بولے گا آؤ میں غلط ہوں مجھے خلیفہ مانو. بولے گا آؤ میں غلط ہوں؟ بولے گا نہیں. فتنہ جو ہے خوبصورت شکل میں آتا ہے.
باطل اپنے آپ کو حق بول کر دعوت دے گا آپ کو، اور آپ جذبات میں، ہم نعوذ باللہ چونکہ تثبت ہی نہیں ہے ہمارے دین میں، نعوذ باللہ من ذالک کیا کہتے ہیں استقامت نہیں ہے، ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ علماء سے دوری اپنی جگہ، علم کی کمی اپنی جگہ ہے، دعوت کسی بھی چیز سے دعوت کا کام شروع ہو رہا ہے اور بغیر علم کے دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ دعاۃ علی ابواب جہنم من اطاعهم قذفوهم فيها، ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں کی پہچان کرنا کون بتائے گا؟ علماء حق، علماء ربانیین، وہ بتائیں گے کہ حق کے دائی کون ہے، باطل کے دائی کون ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، دعوت شروع کرو توحید سے، بندوں کو اللہ کا حق پہلے بتاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں موقع ملتا اس توحید کو سمجھاتے۔ آپ کے ساتھ جانور پر پیچھے ردیف معاذ بن جبل تھے ایک مرتبہ، جس سے کہ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معاذ، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے معاذ، ساتھ میں جا رہے ہیں، دیکھیے چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے توحید سمجھاتے اپنی امت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں یا معاذ، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ نے اپنے اوپر کیا رکھا ہے؟ معاذ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھی صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ کیا حدیثیں ہیں، توحید توحید ہے۔ پڑھیے میرے بھائی، علماء موجود ہیں بمبئی میں، شروع کیجئے ان سے پڑھنا، ان علماء سے پڑھیے، سیکھیے، شروع کیجئے اصول ثلاثہ پڑھاؤ، شیخ فاروق پڑھاؤ، مشائخ ہمیں پڑھاؤ، مشائخ ہم کتاب، ہم اصول ثلاثہ پڑھائیے ہم کو، یہ کشف الشبہات ہمیں پڑھائیے، ہاں، اور دوسری کتاب التوحید ہمیں پڑھائیے۔ شروع کیجئے، عقیدے پڑھیے، مزہ ہے عقیدے میں۔ طعام کیا ہے وہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذاق طعام الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ اصول ثلاثہ ہے۔ ایمان کا مزہ چکھ لیا اس نے جس نے اللہ کو رب مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اور اسلام کو دین مان کر خوش ہو جائے۔ یہ ہم صرف سنتے آئے ہیں، پر گھر میں بھی اتنا ماحول نہیں ہے عقیدے کا صحیح، بس یہ سمجھ لیا درگاہ نہیں جانا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، بس اس سے بچنا شرک ہے۔ اس کی اپنی ڈیٹیلز ہے، اسماء و صفات ہم نہیں پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل کی توحید ہے، اسماء و صفات، اس پر کیسا ایمان ہونا چاہیے، کیسے عقیدوں کو مضبوط کرنا چاہیے، المؤمن القوی کیسے ہم بنیں گے، جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا۔ اس کی کمی کی وجہ سے آج ہم غلط آدمی کوئی بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہمیں غلط دعوت دے رہا ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، ہمارا بچہ جا رہا ہے، ہماری عورت جا رہی ہے، ہماری بچی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تصفیہ اور تربیہ کا کہا، تصفیہ کا تو کیا، تربیہ کا نہیں کیا۔ اللہ رحم فرمائے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر ہمیشہ کہا کرتے تھے اس امت کی اصلاح کی اساس دو چیزیں، تصفیہ، تربیہ۔ تصفیہ صاف کرو، کیا صاف کرو؟ غلط عقیدے ہٹاؤ، بدعت ہٹاؤ، شرک ہٹاؤ، غیر اسلامی اخلاق، غیر اسلامی غلط چیز کو ہٹاؤ، تصفیہ۔ تربیہ، صحیح چیز پر تربیت کرنا، ایک کام کر کے دوسرا کام چھوڑ دیے، آیا وہ جو آپ صاف کیے تھے پھر ملا کے چلا گیا گندگی، لو میل کچیل عقیدوں میں ڈال کے چلا گیا، کیونکہ تربیت نہیں کی گئی۔ تصفیہ کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے میرے بھائیوں، اور وہ تربیت کب ہوگی؟ ماں اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو عقیدہ کب سکھائے گی؟ جب اس کو خود عقیدہ معلوم ہوگا۔ ماں کب بولے گی اپنے بچے کو بیٹے اللہ عرش پر ہے؟ جب اس کو پتا ہوگا کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو میری ماں کو، میری بہنوں کو کیوں پتا نہیں ہے؟ کیا بتانے والے موجود نہیں ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو، کیا یہ کمی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ آپ ان سے کیوں مستفید نہیں ہو رہے؟ کیوں عقیدے کو نہیں سیکھتے؟ ہم نے ایک محدود طریقے پر توحید کو سمجھا ہے، توحید کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم ہے، وگرنہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ ایک اللہ ہمارا رب عز و جل عرش پر مستوی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم وہ کام کرتے تنہائی میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ اگر ہمارے دلوں میں عقیدہ پیوست کیا جاتا عرش پر مستوی رب ہمارا سمیع، ہر چیز کو سنتا ہے، تو کیا ہم ایسی بات کرتے جو اس کو ناپسند ہو؟ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا، ہماری تربیت صحیح عقیدے پر ہوتی، اور ہمیں سکھایا جاتا عرش پر مستوی ہمارا رب بصیر ہے، علیم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو کیا ہم ایسے کام کرتے جو اس کو ناپسند ہو؟ آج کیا بات ہے، باپ کے ڈر سے بچہ حرام کام نہیں کرتا ہے، باپ کا ڈر، باپ کی نگاہ سے جہاں اوجھل
وہاں حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور معاشرے میں گناہ پھیلتے جا رہے ہیں. لڑکی اپنے باپ کے اپنی ماں کے ڈر سے گناہ تو نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ امی کو پتہ چل جائے گا, ابا کو پتہ چل جائے گا, جلدی سی یو لیٹر فوراً چیٹ کرتی ہے, بعد میں بات کرتے ہیں, ابو آ رہے ہیں, میں ڈیڈ از کمنگ پتہ نہیں بھیج دیتی ہے فوراً چیٹ. اس بچی کو ہم نے اپنا ڈر تو دکھایا, دیکھو بچوں سے بات نہیں کرنا, چیٹنگ نہیں کرنا, فیس بک پر غلط چیزیں نہ ہو, واٹس ایپ پر غلط چیزیں نہ ہو, فلمیں نہیں دیکھنا, گانے نہیں دیکھنا, میوزک نہیں, فلاں بتا دیا, لیکن توحید نہیں سکھائی. اگر اس کے بجائے اس کے دل و دماغ پر عقیدے کو مضبوط کرتے, اس کو بتا دیتے بیٹی ہم ہیں یا نہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں, ہماری نگاہ تم پر پڑے یا نہ پڑے, ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, یاد رکھنا بیٹی اللہ سب جانتا ہے, یاد رکھنا بیٹی اللہ سب دیکھتا ہے, یاد رکھنا بیٹا بیٹی اللہ کو سب معلوم ہے, اس سے کوئی چیز چھپتی نہیں. اگر یہ اسماء و صفات کا عقیدہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ پر پیوست کیا جاتا, بٹھا دیا جاتا, کیا جرم کرتے وہ, گناہ کرتے وہ, حرام کاموں کا ارتکاب کرتے, کبائر کا ارتکاب کرتے؟ نہیں. تو اس کی سخت ضرورت ہے, اس کو تربیت کہتے ہیں. یہ توحید پر تربیت کرنا ضروری ہے, توحید کو بتانا, توحید کو سمجھانا اور ان کو سکھانا یہ ضروری ہے. تبھی جا کر ہماری قوموں کی اصلاح ہوگی, گھر سدھریں گے, اور گھر کے بعد جو ہے ایک کے بعد ایک چیزیں سدھریں گی. اس توحید کو جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے, اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے تربیت کرنے کی, اصلاح کرنے کی اپنی قوم کی, اپنی امت کی, اپنے گھر کی کوشش کریں گے, نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم, آپ کی تربیت پر غور فرمائیے. نبی علیہ السلام نے اللہ کا تعلق لوگوں میں پیدا کیا ہے یا نہیں ہے؟ میرے الفاظ پر غور کیجئے. تعلق باللہ, کیا ہمارا تعلق اللہ سے ویسے ہے جو توحید کا تقاضا ہے, جیسے ہونا چاہیے؟ آپ غور کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا, جاؤ اب زیارت کرو, اس سے آخرت یاد آئے گی. علماء کرام لکھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں قبروں کی زیارت سے, قبرستان کی, قبر مطلب وہ نہیں, درگاہ نہیں, ارے بول دیا نہیں بولنا, بولنے کا مطلب بھی سمجھنا ضروری ہے کہ تقریر کرنے والے نے کیا بات کس ضمن میں کہی ہے, نہیں سمجھ کر فتویٰ دینا. وہ فتویٰ وہ بھی ایک موضوع ہے, ابھی آ رہا ہوں اس پر بھی میں 2 منٹ انشاءاللہ. فتویٰ الجرأہ علی الفتیہ, فتویٰ پر جرأت کرنا, وہ بھی میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ قبرستان کی زیارت آج مسموع ہے نا, جائز ہے نا, پہلے منع تھی, کیوں؟ بعد میں اجازت دے دی, کیوں؟ علماء اس کی ایک علت لکھتے ہیں واللہ تعالی عالم, کہ شروع میں جتنا شرک تھا, جتنا غلط عقیدہ تھا, وہ مردوں سے جڑا ہوا تھا. تعلق غیر اللہ, بزرگ, لات بابا, منات بابا, لات بابا, منات بابا, نوح علیہ السلام سے لے کر بزرگ, بڑے, تعظیم تعظیم تعظیم, بڑے بڑے ہے نا, آج بڑے ہیں بھائی, چپل لے کے نہیں جاتے, جھکتے, پیر پڑتے, تعظیم. اللہ کی تعظیم نہیں, اللہ ہے ٹھیک, اللہ کی تعظیم نہیں ڈالی, بزرگوں کی تعظیم ڈال دی. بزرگ کے سامنے جھک گئے, اللہ کے سامنے نہیں جھکے جیسے جھکنا چاہیے, یا جھکے ادھر بھی جھکے, پورا ادھر جھکنا چاہیے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج زندہ ہے, اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے, یہ مردہ ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے. بہرحال نبی علیہ السلام نے اس لیے منع کیا کہ ان کے دل جڑے ہوئے تھے قبروں سے, غیر اللہ سے اور اموات سے. منع کر دیا. کلمہ توحید کا اقرار ان لوگوں نے کیا, ابتدا اسلام کا منع, کنت نہیتکم, چکے شروع میں منع کر دیا, نہیں قبرستان نہیں جانا. جب ان کے ہٹ گئے, قبروں سے تعلق ختم ہو گیا, غیر اللہ سے تعلق ختم ہو گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی قوم کی, امت کی, مکہ والوں کی تربیت کی, اللہ سے جوڑا, جو آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تعلق باللہ جس کو کہتے ہیں, اللہ سے جوڑنا, یہ چیز آ گئی, مضبوط ہو گئے, اب ڈر نہیں رہا شرک کا. کہا الا فزوروہا, جاؤ قبرستان جا کے زیارت کرو. اب تم مردوں سے نہیں مانگو گے, کیونکہ اللہ سے مانگنا ہم نے تمہیں سکھا دیا. اب تم اللہ کے سامنے جھکو گے, مردوں کے سامنے نہیں جھکو گے, کیونکہ اللہ کے سامنے جھکنا, اللہ کا حق تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا. میرے محترم سامعین, اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے امت کی اصلاح اسی میں ہے کہ قوم کو اس کے رب سے جوڑیں, آپ اللہ سے جوڑنا. اللہ رحم فرمائے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر, بڑی پیاری بات اپنی کتاب
مجموع الفتاوا میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہر انسان کو ہر وقت اپنے معبود کی ضرورت ہے، اس سے چارہ نہیں ہے. ہر انسان کو ہر وقت اپنے رب کی ضرورت ہے. انسان کے پاس، کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر ہوا اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہوں، لذات دنیا کی، ناز و نعمت کی چیزیں، کھانا پینا گاڑی سب کچھ ہے، لینڈ لارڈ سب ہے، پھر بھی اس کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ اللہ کی. کیسے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کی حقیقت کیا ہے؟ جسم نہیں، بندے کی حقیقت اس کا دل، اس کی روح ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ان حقیقت العبد قلبہ و روحہ، بندے کی حقیقت اس کا دل اور اس کی روح ہے. جب تک ان دونوں کو اطمینان نہیں ملے گا، ان کو سکون نہیں ملے گا، بندے کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی. اور ان دونوں کا سکون، ان کا اطمینان اللہ کی عبادت میں ہے. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. کھاؤ پیو اچھے سے اچھا، گاڑی بنگلہ اے سی سب، جسم کو راحت تو مل گئی لیکن اندر کا دل پریشان ہے، روح پریشان ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی عبادت نہیں کی. اور رب کی عبادت کرو تو دل کو سکون ملے گا، اور یہ دل کا سکون پارٹس آف باڈی کا سکون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سن لو، اس باڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹکڑا ایسا رکھا ہے، وہ ٹھیک ساری باڈی ٹھیک، سارے اعضائے جسمانی ٹھیک. اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تمام اعضائے جسمانی پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس دل کا وہ کیا ہے، وہ پارٹ یا وہ عضو، وہ اہم حصہ کیا ہے جس کی سدھار سے تمام چیزوں کی سدھار ہے، جس کے بگاڑ سے تمام چیزوں کی بگاڑ ہے؟ قلب، دل. اب اس دل کا سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے دیکھیے کیسے دن اچھا گزرتا ہے. سکون، پیسے نہیں آئے اٹکے میں مارکیٹ میں، سکون ہے. اللہ کی عبادت کی، اللہ کا نام لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے. ابھی اللہ جزائے خیر دے شیخ عبدالسلام کو میں نے کہا میرے دل سے دعا نکلی ان کے لیے. ایک تو امیر ہے ماشاءاللہ، اور جو بات بولنی ہے ایک امیر کو انہوں نے کہہ دی. اللہ جزائے خیر. ہم سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن عمل کریں، عبادت کریں اللہ کی، اس میں لطف ہے، مزہ ہے، اس میں زندگی کا سکون ہے. اور ہر انسان کو ہر وقت، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ قلب اور روح کو سکون پہنچانے والی چیزیں عبادتیں، اس کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کر کہیں نہیں ہو سکتا ہے. اگر شرک ہوگا تو سکون نہیں ملے گا، اگر نماز نہیں پڑھیں گے، عبادتیں نہیں کریں گے اللہ عز و جل کی تو سکون نہیں پڑے گا. اس کے بعد میرے بھائیوں، جو قومیں آج ہماری قوم میں ہماری حالت کیا ہے، لوگوں میں شرک موجود ہے. سسرال میں شرک ہے، بچہ جو ہے توحید سمجھ گیا، ابا شرک میں پڑے ہوئے ہیں، چھٹ سے فتویٰ، ہمارے ابا مشرک، ہمارا سسرا مشرک، ہماری ساس مشرک، ہماری سالی مشرک. یہ فتوے اللہ کے واسطے مت دے میرے بھائی. کبھی سالی کو آپ، کبھی ساس صاحبہ کو آپ نے توحید سمجھایا؟ کوئی کتاب دی توحید کی؟ ابا کو توحید سمجھایا؟ آج ہمارا عقیدہ کیسے ہے میں بتاؤں. میں نے کہا نا عقیدہ یہ پڑھنے کی چیز ہے. 1 گھنٹے کی تقریر میں پورا عقیدہ تو آپ کو نہیں سکھا سکتا، نہ پورا اصول ثلاثہ آپ کو پڑھا سکتا ہوں. میں صرف مجھے موضوع دیا گیا کہ اصلاح امت کے لیے توحید ضرور ہے، میں راستے آپ کو دکھا کے جا رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل نہیں کریں گے امت بگڑے گی. اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے جو قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اے نبی کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ مطلب توحید، الایمان ہوا التوحید، اللہ پر ایمان، اللہ کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال حدیث میں، تم آگ کی طرف جا رہے ہو، تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر میں کھینچ رہا ہوں، تم میری بازو کو چھوڑ کر، میرے ہاتھوں کو چھوڑ کر آگ میں گرنے کے لیے جا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جذبہ تھا. آج امت کے اندر، نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اور جذبہ آیا تو ایسا آیا بغیر علم کے، بغیر تربیت کے، چھٹ فتوے کفر پہ، فلاں کافر، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا. وہ عالم پہلے اچھی تقریر کرتے تھے، ایک پوائنٹ میرے مرضی کے خلاف انہوں نے کہہ دیا، آئندہ سے ان کی تقریر میں نہیں سنوں گا. یہ سلفی نہیں ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولنا، اپنے آپ کو عجیب عجیب فتوے، چھٹ، یہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں. فتووں پر فتوے. فتویٰ دینا کس کا کام؟ علماء کا یا ہمارا کام؟ کیا یہ دعوت ہے؟ کیا اس طریقے سے فتویٰ دے کر اصلاح ہوگی؟ نہیں. فتویٰ کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا. علامہ ابن قیم جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں اعلام الموقعین الرب العالمین، اعلام الموقعین الرب العالمین. ایک کتاب انہوں نے بڑی اچھی لکھی ہے، اعلام الموقعین الرب العالمین.
جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والوں کی خبریں۔ یہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے سائن کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ دین کس کا؟ اللہ کا۔ شریعت کس کی؟ اللہ کی۔ آپ کہہ رہے ہیں حلال ہے، جی کھا سکتی ہیں آپ، جی نماز ہو جائے گی، نہیں وضو ٹوٹ گیا، نہیں غسل واجب ہے، فتویٰ دے رہے ہیں نا، تو دین کس کا؟ اللہ کا۔ تو اللہ کے دین کے بارے میں فتویٰ دینا گویا کہ آپ اللہ کے دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے سائن کر کے دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرے، فتویٰ نہ دیں۔ علماء موجود ہیں، کبار علماء موجود ہیں، وہ علماء ہیں، ان کا کام ہے، ہم عوام ہیں، ہم علماء کا احترام کریں گے، علماء سے علم لیں گے ہم انشاءاللہ، اور وہ علم لیں گے، اس پر عمل کریں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، اور ان کی رہنمائی میں ہم دعوت اللہ کا کام کریں گے۔ علماء کو چھوڑ کر ارے نہیں یہ علماء سو وہ جماعت کہتے کہ جماعت میں رہے کہ جماعت ایسے بولتے ہیں، ہم الگ کام کریں گے، انڈیویجول کام کریں گے، ہم جو ہے وہ یہ نہیں بولیں گے، وہ نہیں بولیں گے، کام کرنا ہے بھائی، لاجیکلی کام کرنا ہے۔ عجیب نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، لا کر جو ہے دعوت کا کام کیا جا رہا ہے، اس سے دعوت نہیں ہوگی، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علماء سے جڑیے، جماعت سے جڑیے، جڑ کر کام کیجئے تو انشاءاللہ صحیح کام ہوگا، اور جب توحید ہوگی تو انشاءاللہ پورا ملک اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ، تعلق باللہ، ان کے والد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں میں توحید کا عقیدہ مضبوط کیا۔ ملک سلمان کو دیکھیے، ہاں نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ کے آئیں گے، دنیا نے پھیلا دی اس چیز کو، ہم نماز پڑھ کے آئیں گے کیونکہ تم سے بڑا ہمارا رب ہے، اور اس کی آواز یا کہیں اذان حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، چلے گئے۔ یہ ہے توحید، ملک قائم ہو گیا توحید۔ سب سے بڑی مثال سعودی عرب ہے، آپ کو پتا سعودی عرب میں جو ہے توحید کے ذریعے جو ہے فائدہ دنیا کا بھی کیسے ہوتا ہے، امن و امان، جو پیسفل لائف، سب کو ضرورت ہے کہ خون خرابے نہ ہو، امن و امان کی زندگی ہو، پیدا کرنے والے کو حق اس کا دیا جائے، آپس کی حقوق، تو اس کے لیے سب سے بڑی مثال جو ہے توحید کو بیس بنا کر دعوت کا کام کیا گیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کے ساتھ قوت علم دونوں مل گئے، علم اور قوت ملی تو جو ہے ایک دولت التوحید قائم ہوا، جو مملکت سعودی عربیہ ہے۔ مجھے بولا نہیں ہمارے دعوت سینٹر نے کہ جا کے ہمارے بارے میں بولو، سمجھنا حسن ظن سب پر ضروری ہے، مجھ پر بھی، آپ پر بھی، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، واللہ یہ بات ابھی ذہن میں نے چٹھی میں بھی نہیں لکھی اس کو۔ تو سعودی عرب ایک زندہ مثال ہے، توحید پر جب قائم ہو گئی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جو ہے نعمتوں سے انہیں نوازا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت کا درد ہمارے اندر ہو، ہماری قوم شرک میں مبتلا ہے، ان کے غلط عقیدے ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، توحید سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو توحید سمجھانا کب؟ جب ہم خود توحید سمجھیں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے، اور انشاءاللہ ان کو توحید کی دعوت دیں گے۔ اس طریقے سے جب اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے وہ دے دے گا تو پھر ماں باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، گناہوں سے بچنا اور غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایٹومیٹکلی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ توحید کا فائدہ ہے، جیسے صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قول و عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔